کے لیے آزر کے لیے اتتخذو کیا پکڑتے ہے تو اس کو اسنامن بتوں کو آلیہ معبود انی اراکا تحقیق میں دیکھتا ہوں آپ کو یا تجھ کو وقومک اور قوم تیری کو فی ضلال مبین بیچ گمراہی ظاہر کے وکذالک اور اسی طرح دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماواتی بادشاہی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی ولیکون اور تاکہ ہو جائے وہ من الموقنین یقین لانے والوں میں سے۔ اس آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ نمرود کا دور تھا۔ ہر نبی کے لیے ایک ظالم بادشاہ ضرور موجود ہوتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس نے سورج کو مات کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اب صبح جب یہ اٹھا تو اس نے اپنے نجومیوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا تیری سلطنت کے اندر جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دو۔ اب ایسا ہونا شروع ہو گیا، بچے قتل ہونا شروع ہو گئے، اور مردوں کو اس نے علاقے سے باہر نکال دیا، یعنی کسی اور دور بھیج دیا، عورتوں سے دور کر دیا، اور سخت اس نے پہرے لگا دیے کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اب ایسے نظام تھوڑی نہ چلتا ہے جیسے وہ چلا رہا تھا۔ تو یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، اور یہ نمرود کے لیے بت بنایا کرتا تھا، اور یہ نمرود کا وزیر بھی تھا۔ اس کے نام کے بارے میں تھوڑی سی شک و شبہات ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا، کچھ کہتے ہیں آزر تھا۔ آزر اس کے بت کا نام تھا، اس لیے اس کا نام آزر پڑ گیا۔ بہرحال قرآن نے کہا لیا بھی ہی آزر۔ تو آزر کو نا ایک غار میں بند کر دیا، غار میں چھوڑا ہے جنگل میں، وہاں اپنی لونڈی کو بھی چھوڑایا۔ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، یعنی جس بچے کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں نہ لانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا، وہ بچہ اسی کے گھر میں کہہ لو کہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں 3 سال تک رہے۔ عام روٹین میں بچہ جو ہے وہ مہینوں کے سالوں کے حساب سے بڑھتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دن تھے وہ سالوں کے حساب سے بڑھ رہے تھے، یعنی دنوں میں وہ سالوں کے ہو گئے۔ جب سارے لوگ واپس آئے ملک میں 3-4 سال بعد، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 7, 8, 9 سال کے لگ رہے تھے، حالانکہ 3 سال بعد واپس آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، 7, 8 سال کے جب آئے، جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد جو ہے وہ بھی بتوں کی بات کرتے ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی بتوں کی بات کرتی ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کس کی بات کرتے ہیں بجان، نہ یہ آپ کو کچھ کھانے کو دے نہ پینے کو دے، کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے ہمارے، تم نے نا ان کے بارے میں آئندہ بات نہیں کرنی۔ لیکن آپ کو بتائیے جو نبی ہوتا ہے نا اس کو اللہ نے شروع سے بت پرستی سے بچایا ہوتا ہے، جاہلیت والی باتوں سے، تمام باتوں سے نا اللہ نے انبیاء کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ خیر والدہ سے پوچھا، والدہ نے بھی یہی کہا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ ہمارے خدا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، والد نے کہا کہ یہ میرا کاروبار ہے، تم نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ خیر وقت گزرتا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے سے باز نہیں آئے۔ باہر کسی کے پاس کھڑے ہوتے تو اس سے بھی سوال کرتے، گھر ہوتے تو گھر میں بھی سوال جواب چلتا رہتا۔ اسی طرح کہ ایک بار ان کی جو قوم تھی وہ کہ عید کی نماز، عید تو نہیں ہوتی تھی ان کے، جیسے ہمارا عید کا دن ہے نا خوشی کا،
ایسے ان کا بھی ایک دن خوشی کا تھا کہ مطلب عید پڑھنے کے لیے یا کیسے گئے، کسی کام کے لیے گئے، تو پیچھے نہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے، انہوں نے طبیعت کا بہانہ کیا، اور یہی مطلب یہ انہوں نے جو طبیعت کا بہانہ کیا تھا، یہی ان کو اپنا گناہ، غلطی اپنی قیامت کے دن یاد آ جائے گی کہ میں نے ایک کام جو تھا وہ غلط کیا تھا، یعنی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، جب وہ سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی پکڑی، سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے معبود خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ اب یہ شام سے میلے سے واپس آئے، ہاں میلے پہ گئے تھے، میلے سے واپس آئے نا جی، تو انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کا یہ حال ہے، تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں وہ ایک نوجوان ابراہیم ہے نا جو، وہ ہمارے بتوں کو بڑا برا بلا کہتا ہے، اس کو لے کے آؤ، وہ کہاں پہ ہے؟ خیر وہ آیا جب، تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بڑا کھڑا ہے نا صحیح سلامت، اس سے پوچھے۔ اب وہ خود ہی کہتے ابراہیم اگر یہ بولتے ہوتے یا اگر یہ کوئی بات کرتے ہوتے تو ہم آپ سے سوال کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر یہ بولتے نہیں، یہ کھاتے نہیں، یہ پیتے نہیں، تو تمہارے خدا کیسے ہیں یہ؟ بہرحال بات جو تھی وہ بادشاہ تک پہنچ، بادشاہ نے کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ میں سب کا رب ہوں۔ ابراہیم نے کہا نہیں، میرا بھی رب تمہارا بھی رب آسمانوں کا رب ہے۔ جب یہ بات کہی تو کہا تو اپنے رب کی کوالٹیاں بتاؤ کیا ہے؟ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، تیسرا سپارہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا جو کہ جیل میں قید تھا، اور ایک چلتا پھرتا آزاد بندہ پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو ابراہیم نے کہا یہ واقعی بیوقوف لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، اب تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا میرا رب کرتا ہے۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا نا، تو ظالم جب لاجواب ہوتا ہے نا، جس نے بات نہیں ماننی ہوتی وہ ظلم پہ اتر آتا ہے۔ اب پھر اس نے آرڈر دیا کہ اس کے لیے آگ جلاؤ۔ اس کے بعد پھر لمبا سلسلہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمائشوں کا شروع ہو گیا۔ تو اس کے لیے آگ جلائی گئی، اور پیچھے یہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اپنے والدین کو سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں، اس بات کو غور کریں۔ لیکن بادشاہ تو دشمن بن ہی گیا تھا، اب رایا بھی دشمن باری، کیونکہ سمجھنے کی بات تو گھر سے شروع ہوتی، گھر والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس سے پہلے جب 7-8 سال کے یا 10 سال کے ہوئے نا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ستارہ بہت چمک رہا ہے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارہ بہت چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ ستارہ غروب ہو گیا، کہنے لگا کہ غروب ہونے والے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر چاند اس سے بڑا تھا، کہنے لگے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، بس جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلا، بس جب چھپ گیا چاند بھی، قال کہا لئن لم یہدنی، اگر نہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، لأکونن من القوم الظالمین، تو میں ہو جاؤں گا ظالموں کی قوم میں سے۔ صبح جب ہوئی تو سورج بہت زیادہ چمک رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ ان سے زیادہ چمک رہا ہے۔ فلما رأى الشمس، بس جب دیکھا سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا روشن، قال کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، بس جب وہ بھی چھپ گیا، قال کہا یا قومی، اے قوم میری، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے، مما تشرکون، جس کا تم شرک کرتے ہو، یعنی جب تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نبیوں کو اللہ بچپنے سے بت پرستی سے، شراب سے، چوریوں سے، ڈاکیوں سے، ہر برے کام سے بچا کے رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو دوست آئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ میلے پہ چلیں؟ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں، اس وقت تو بچپنا تھا، آپ کو کیا پتا تھا؟ تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، آپ نے میں بھی تیار ہو کے آتا ہوں گھر سے۔ جب گھر گئے تو آپ کو نیند اتنی آ گئی کہ آپ سو گئے، وہ میلے سے واپس آ گئے لیکن آپ سوئے رہے۔
تو یہ نیند جو تھی یہ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ انبیاء کو بچپنے سے برائیوں سے بچاتے تھے، بے حیائیوں سے، برے کاموں سے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بھی چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کسی طرح کسی سیٹ اپ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اور زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. پہلے جو ان کو سارے چاند، ستارے، مریخ، 7 ستارے ہیں یہ بڑے بڑے جو کہ مطلب مشہور ہے، چمکتے ہیں. زہرا بھی ان کے اندر شامل ہے، اور مریخ بھی شامل ہے، اور سورج، چاند، ستارے، اور اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں. مطلب سب سے پہلے انہیں ان سب کا نام لیا کہ شاید یہ میرا خدا ہے، شاید یہ میرا خدا ہے. لیکن جب سارے غروب ہوتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اپنے رب، میرا رب کون ہے. پھر بعد میں ان کو پہچان کروائی گئی، وہی ان کے اوپر نازل کی گئی کہ آپ کا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور یہی بات لے کے نمرود کے سامنے پیش ہوئے تھے جب انہوں نے اس کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی تھی، اور پھر اس آگ کے اندر پھینکا گیا تھا ان کو. اور اللہ اکبر جب پھینکا گیا تو انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت آگ کو کہہ دیا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر میرا وفادار ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. غرض کہ انہوں نے اپنی توحید جو تھی وہ اپنے والد صاحب کو بھی پیش کی، اور انہوں نے مطلب کہ اپنے اس وقت کے بادشاہ کو بھی پیش کی، اور اس قوم کو بھی پیش کی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر سے ایک بھی بندہ نہیں سمجھا. اور یہ جو ان کے والد تھے گھر سے چونکہ شروع ہوتی ہے تبلیغ، انہوں نے بڑی تبلیغ کی اپنے والد کو. تو جب جانے لگے انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا. جب آگ کے اندر ڈالے گئے اس کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا. باپ نے کہا نکل جاؤ تم میرے گھر سے، تم میرے بتوں کو برا بلا کہتے ہو. تو انہوں نے کہا قال السلام، آپ پر سلامتی بابا جان، سستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، میں جب تک زندہ رہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اب مشرک یا کافر کے لیے مغفرت کی دعا تب تک ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہے. مغفرت کی دعا سے مراد یہی تھی کہ اللہ میرے والد صاحب کو اسلام دے دے، وہ بھی اسلام قبول کر لیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ نہیں ہو رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ نہیں مان رہے تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دی تھی. 2 روایتیں اس کے متعلق. ایک میں آتا ہے کہ انہوں ہمیشہ جب تک وہ مر نہیں گئے تھے، مرنے کے بعد جب ان کے والد صاحب مر گئے پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑی تھی. ایک میں یہ تھا کہ جب ان کا شرک کفر ظاہر ہو گیا کہ یہ نہیں ماننے والے، پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی. اور قیامت کا دن جب ہوگا نا، یہی آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے، یہ حضرت ابراہیم کے سامنے آئے گا کہ اے ابراہیم، ایک بار میری بات سن لے، میں تمہاری کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا. دنیا میں ہر بات کی مخالفت کرتا تھا لیکن اب نہیں کروں گا، اب ایسے کر کے مجھے بچا لے یہاں سے. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ جی، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا. اگر میرے والد صاحب کا یہ حال ہے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے رسوائی کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ذرا اپنے پیچھے دیکھو. تو جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ان کے پیچھے نا ان کا جو والد تھا وہ ایک بچھو کی شکل میں بن گیا، اور وہ ایک گندی مٹی کے اندر مطلب کہ پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے الجھن ہو رہی تھی. اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو پکڑو اور اٹھا کے اس بچھو کو جہنم میں پھینک دو. یعنی صرف بچھو بننے کی سزا نہیں دی گئی، اس کو جہنم میں پھینک دو. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ نے یکم ذی الحج کو سنا تھا کہ کتنا اللہ نے ان کو آزمایا، اور کتنی بڑی اللہ نے پھر ان کی دعائیں قبول کی، اور کتنا بڑا بڑا اللہ نے ان کو اجر دیا. اور قیامت کے دن بھی یہ اللہ کے قریب ہوں گے، اور اب بھی یہ 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ سلم 7ویں آسمان پہ پہنچے تھے معراج کی رات. اب جس ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ ہے، ان کے والد کا یہ حال ہے، ان کے والد کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے. نمبر 2، نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی اس نے بھی اپنے باپ ایمان لے کے آیا تھا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس کے بعد لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بیوی ہے، اور نوح علیہ السلام کی بھی بیوی ہے. یہ دونوں جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جو ہے وہ بھی آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا. اتنا اس نے آپ سے پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ کفار سے کہتے تھے کہ اگر تم نے میرے بھتیجے کی طرف انگلی بھی اٹھائی نا تو میں انگلی توڑ دوں گا، اگر تم اس تک پہنچو گے تو میری لاش کے اوپر سے گزر کے پہنچو گے. اتنا پیار کیا. جب آپ وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے، پاس ہی بیٹھے تھے، ایک طرف علی بیٹھے تھے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لو.
بابا کلمہ پڑھ لو، ہم سفارش کر دیں گے. لیکن بابا کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب جاتا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے کے دین پہ چلا گیا، ابو جہل کیا کہے گا؟ مر گئے اسی طرح، لیکن کلمہ نہیں پڑا. اتنا روئے آپ سلم، اتنا روئے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ میرے چچا نے مجھ پہ اتنی جان دی، اتنا پیار کیا، لیکن یہ جہنم میں جائے گا. تو پھر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تھا، کہا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کیا ہے میرے پیغمبر، جسے آپ پسند کرتے ہیں اس سے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اسی کو آئے گی جس کو میں اللہ ہدایت دینا چاہوں گا اور جو خود ہدایت لینا چاہے گا. اور پھر جب یہ بات کہہ دی کہ ہدایت اسی کو آئے گی جب جس کو میں دوں گا، پھر آپ خیر چپ ہو گئے، لیکن آپ کا دل بڑا بے چین تھا کہ میرے چاچے نے مجھ پہ اتنا پیار کیا. تو پوچھا کہ اتنا ہی عذاب ہوگا میرے چاچے کو بھی؟ تو کہا گیا تھا کہ ہاں، آپ کے چچا کو نا کم عذاب ہوگا، ساری دنیا سے کم عذاب ہوگا. کم کیا ہوگا کہ آپ کے چچا کے پاؤں میں جہنم کے جوتے ڈال دیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے تھے اور فرمایا تھا کہ جب ان کے قدموں میں جہنم کے جوتے ڈالے جائیں گے تو ان کا دماغ جو ہے وہ ہڈیاں کی طرح ابل رہا ہوگا. تو یہ تو پوزیشن ہوگی وہاں پہ ابو طالب کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابراہیم کے باپ آزر کی، اور لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی. اگر انبیاء کے رشتہ داروں کا وہاں پہ یہ حال ہے تو پھر ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم کیسے مطالبے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میں فلاں کو بچا لوں گا، میں فلاں کو بچا لوں گا، یا فلاں مجھے بچا لے گا، جب نبی جو ہے وہ وہاں پہ بے بس ہوں گے. کل کے سبق میں آپ نے بڑی تفصیلاً پڑھا تھا کہ سفارش کے مستحق وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوشش کی ہوگی اور کلمہ پڑھا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا یا کلمہ پڑھ کے شرک کرتے رہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں، سارے شرک کے کام کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ ان کو تو کلمے کی سمجھ ہی نہیں آئی. پھر کلمے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب جس کو یہ بتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کیسے کسی اور معبود کو، کسی اور کو معبود سمجھے گا؟ وہ کیسے کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوگا؟ اگر اس کو سمجھ ہے کلمے کی تو ایسا کام نہیں کرے گا. تو اگر اس کو وہ ایسا کام کرتا ہے پھر وہ کلمے پہ عمل نہیں کرتا. تو اگر انبیاء کے رشتہ داروں کا یہ حال ہے تو باقی سب لوگوں کے رشتہ داروں کا بھی یہی حال ہوگا. وہاں بچائے گا تو کلمہ بچائے گا، اللہ کی رحمت بچائے گی. اس کے علاوہ جتنا مرضی کلوزلی رشتہ ہے، نبی کا رشتہ ہے، جس کا مرضی ہے، آپ ہرگز نہیں بچیں گے. اور فرعون جو ہے ظالم بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کی کیونکہ اس کی بیوی نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. بڑی تکلیفیں دی فرعون نے، ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی. لاسٹ ٹائم میں 28 بارے میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی گئی. جب میخیں گاڑ دی، انتہا سے تکلیف اس کی بڑھ گئی، تو پھر اس نے اپنے رب سے کال ملائی. اس نے کہا اللہ میں نے ساری برداشت کر لی، لیکن آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ یہ نہ ہو کہ تیری بندی ہار جائے، مجھے اپنے پاس گھر دے دے. اور مزے کی بات یہ، اس نے گھر مانگا تو اللہ کے بالکل پاس مانگا. یہ نہیں کہا بیٹے کے پاس دے دے، بھائی کے پاس دے دے، بچا لے کہیں اور بھیج دے. کہا مجھے اپنے پاس گھر دے دے اور مرنے سے پہلے مجھے میرا گھر دکھا بھی دے. اور جب اس کو اللہ نے دیکھا اس کی یہ کیفیت، اللہ نے فوراً اسرائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جان نکال کے لاؤ. اب اسرائیل جان نکالنے کے لیے آئے ہیں تو اس کے پاس بیٹھے ہیں. تو اس نے ایک اور بھی دعا کی تھی، اللہ مرنے سے پہلے مجھ کو جنت میں میرا گھر ضرور دکھا دینا. اب اسرائیل پاس بیٹھے، اس نے یہ دعا کی، اللہ نے 7 آسمان کے پردے چیر کے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھایا. ادھر وہ گھر دیکھ کے مسکرائی ہے، ادھر اسرائیل نے جان نکال لی. اور فرعون کم بخت کہتا ہے شاید پاگل ہو گئی میری تکلیفوں کی وجہ سے. اسے کیا پتا تھا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا. سچے اور خالص جو مومن، جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے. تو ہمارا یہ سبق پڑھنے کا مقصد جو آگے والی آیت ہے وہ دیکھیں، انی وجہت، تحقیق میں نے متوجہ کیا چہرہ اپنا، لذی اللہ کے لیے، فطر السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو،